السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ وہاں کے لوگ تنگ دستی اور فاقہ کسی تک برداشت کرنے کو تیار ہو گئے تھے، لیکن وہ قومی سطح سے گرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ صلیبیوں کے ساتھ دوستی کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ ان کے حکمران انہیں دشمن کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ نور الدین جنگی کے دور حکومت میں جھونپڑیاں اور پھٹے پرانے خیموں میں رہنے والوں کو بھی معلوم ہوتا تھا کہ سرکاری سطح پر کیا ہو رہا ہے۔ جنگ کی صورت میں وہ میدان جنگ کی صورتحال سے آگاہ ہوتے تھے۔ جنگی کے مرتے ہی لوگوں کو اچھوت قرار دیا گیا تھا۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ حکومت کے امور کے مطابق کسی کو استفسار کی فرصت نہیں ہونی چاہیے۔ دو مسجدوں کے اماموں کو صرف اس لیے مسجدوں سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو غیرت اور حریت کا باز سنا رہے تھے۔ خلیفہ کے محل اور دیگر سرکاری عمارتوں کے قریب آنا عوام کے لیے جرم قرار دے دیا گیا تھا۔ وہی لوگ جو نور الدین جنگی کو بھی راستے میں روک لیا کرتے تھے اور محاذوں کی خبریں سنا کرتے تھے، اب معمولی سے سرکاری اہلکار کو بھی دیکھ کر ہٹ جایا کرتے تھے۔ لوگ گھٹن محسوس کرنے لگے تھے۔ جہاد کے نعرے بھی مارتے جا رہے تھے۔ نعرے تو مر سکتے ہیں، جذبے اتنی جلدی نہیں مر سکتے۔ لوگوں نے چوری چھپے مل بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ نور الدین جنگی کی بیوہ نے عورتوں کی ایک جماعت بنا لی تھی۔ ان حالات اور اس گھٹن میں انہیں اطلاع ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ گیا ہے اور فوج ساتھ لایا ہے، تو وہ استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ خلیفہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی فوج کے زور سے روکنا چاہتا ہے، تو لوگ فوج پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خلیفہ کے محافظ دستوں کی انہوں نے بہت بے عزتی کی۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ الملک صالح اور اس کے حواری امیر چوروں کی طرح دمشق سے بھاگ گئے تھے، اور اب لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی پر اپنی جانیں فدا کرنے کو بیتاب تھے۔ لوگوں کی اس جذباتی کیفیت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا کام آسان کر دیا تھا۔ عورتوں میں قومی جذبہ پہلے سے ہی تھا، اب یہ جذبہ دہکتے انگارے بن گیا۔ جوان 1.25 سال لڑکیوں کا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا اور یہ عرضداشت پیش کی کہ لڑکیوں کو محاذ پر فوج کے ساتھ بھیجا جائے اور انہیں عسکری تربیت دی جائے۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے علاوہ لڑنا بھی چاہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے جذبے کو سہراتے ہوئے کہا، مجھے جس روز تمہاری ضرورت پڑی تمہیں گھروں سے نکال لوں گا۔ ابھی تمہارا محاذ گھر ہے، میں تمہیں گھروں کا قیدی نہیں بنانا چاہتا۔ اگر تم مائیں ہو تو بچوں کو مجاہد بناؤ، اگر تم بہنیں ہو تو بھائیوں کو اسلام کے پاسبان بناؤ۔ میں تمہاری عسکری تربیت کا بندوبست کروں گا، مگر وہ یہ نہ بھولنا کہ تمہیں گھروں کا نظام سنبھالنا ہے۔ ایسی چند اور باتیں کر کے اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے کہا، ایک محاذ اور ہے جس پر تم کام کر سکتی ہو۔ تم نے سنا ہوگا کہ ہم نے خلیفہ کے محل اور امیروں، وزیروں اور حاکموں کے گھروں سے بہت سی لڑکیاں برآمد کی ہیں۔ ان کی تعداد 2-3 نہیں 200-300 ہے۔
ہم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، وہ یہیں کہیں شہر میں یا گرد و گواہ میں ہوں گی، معلوم نہیں وہ کہاں کی رہنے والی تھیں اور اب کہاں خراب ہوتی پھر رہی ہیں۔ میں ان ذرا سے مسائلوں کی طرح توجہ نہیں دے سکتا۔ میرے سامنے بڑے اونچے پہاڑ کھڑے ہیں، میں کام تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ لڑکیوں کو تلاش کرو، ان میں بہت سی ایسی ہوں گی جنہیں خرید کر یا اغوا کر کے حرموں میں داخل کیا گیا ہوا۔ اب ان کا مستقبل یہی ہے کہ وہ خفیہ قہوہ خانوں میں چلی جائیں گی، سرائے میں مسافروں کی خدمت کریں گی اور ذلیل خوار ہوتی پھریں گی۔ ان کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، انہیں ڈھونڈو اور ان میں کھوئی ہوئی عزت اشجر نو پیدا کر کے ان کی شادیوں کا انتظام کرو۔ لڑکیوں نے اس مہم کا آغاز کر دیا، انہوں نے اپنے گھروں کے مردوں کی مدد حاصل کر لی اور چند دنوں میں کئی ایک لڑکیاں برآمد کر کے انہیں اپنے گھروں میں رکھ کر ان کی تربیت شروع کر دی۔ ان بدنصیب لڑکیوں میں شہر نام کی ایک لڑکی تھی جسے زبردستی رقاصہ بنایا گیا تھا۔ اسے ایک امیر کے گھر سے برآمد کر کے رہا کر دیا گیا تھا۔ اس نے ایک غریب گھرانے میں پناہ لے رکھی تھی۔ اتفاق سے لڑکیوں کو پتہ چلا تو اسے وہاں سے لے لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ دمشق کی لڑکیاں باقاعدہ فوج کی طرح کام کر رہی ہیں تو اس کی سوئی ہوئی غیرت بیدار ہو گئی اور اس میں جذبہ انتقام بھی پیدا ہو گیا۔ اس نے لڑکیوں کو بتایا کہ اس کے ساتھ کی ایک رقاصہ سرائے کے مالک کے پاس ہے۔ شہر سرائے کے مالک کو جانتی تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ آدمی صلیبیوں کا جاسوس ہے۔ اس نے ایک تہخانہ بنا رکھا ہے جہاں فدائی حشیشین اور صلیبی جاسوس راتوں کو جاتے ہیں، رقص ہوتا ہے اور شراب کے مٹکے خالی ہوتے ہیں۔ شہر کو بھی ایک رات وہاں لے جایا گیا تھا۔ اس نے کہا، میں ان جاسوسوں کو پکڑوا سکتی ہوں لیکن میں پکڑوانا نہیں چاہتی۔ سرائے کے مالک کو ان کے ساتھ اپنے ہاتھوں قتل کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ کام میں اکیلی نہیں کر سکتی، تم میرا ساتھ دو۔ لڑکیاں تیار ہو گئیں، انہوں نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ اس کے مطابق ایک شام شہر پردے میں سرائے کے مالک کے پاس چلی گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہر نے کہا، میں فوراً تمہارے پاس پہنچ جاتی، لیکن شہر میں پکڑ دھکڑ چل رہی ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں تمہارے پاس آئی تو تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ میں غریب سے گھرانے میں یتیم لڑکی بن کر چھپی رہی۔ اب حالات صاف ہو گئے ہیں، تم پر کسی نے شک تو نہیں کیا، اس لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ سرائے کا مالک اسے اپنی رقاصہ کے پاس لے گیا۔ وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس شام کے بعد وہ چند راتیں وہیں رہی۔ اس نے دیکھا کہ خلیفہ اور عیاش عمرہ کے چلے جانے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے اتنے سخت احکام کے باوجود سرائے کے تہخانے کی رونق وہی تھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ مسافر اپنے کمروں میں سو جاتے تھے، تہخانوں کی دنیا آباد ہو جاتی تھی۔ وہاں اب بھی صلیبی جاسوس اور فدائی آتے تھے۔ شہر نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ رات کو سرائے کے باہر پہرے کا انتظام بھی ہوتا تھا تاکہ کوئی خطرہ نظر آئے تو تہخانے تک قبل از وقت اطلاع پہنچا دی جائے۔ شہر کو وہاں قید کر لیا گیا تھا، وہ اکیلی باہر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر وہاں ناچتی رہی۔ وہاں مایوس ہو گئی تھی کہ وہ انتقام لینے آئی تھی مگر قید ہو گئی۔
اس نے کسی پر اپنی مایوسی کا اظہار نہ ہونے دیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ لوگ اس پر اعتبار کرنے لگے۔ راج راج کی باتیں بھی اس کے سامنے کر گزرتے تھے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔